السلام علیکم ناظرین، میرا نام سعد طفیل ہے اور میرے ساتھ ڈاکٹر طاہر شمسی موجود ہیں۔ تو ناظرین، آج ہم بات کریں گے کووڈ کی تیسری لہر پہ کہ ڈاکٹر طاہر شمسی سے جانیں گے کہ ان کے کیا رائے ہے اور یہ کووڈ-19 کی تیسری لہر کب چلے گی۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، ہمیں بتائیں کہ کووڈ کی تیسری لہر آ چکی ہے اور اس کا کافی برا امپیکٹ اب تک نظر آ رہا ہے، تو آپ کی اس میں کیا رائے ہے اور آپ کیا بتانا چاہیں گے؟ ساتھ جو اس وقت دنیا بھر کی صورتحال ہے، کروڑوں افراد اب تک متاثر ہو چکے ہیں، دنیا کا تقریباً ہر ملک کووڈ سے متاثر ہے اور زیادہ تر ممالک میں کووڈ کی تیسری لہر جو ہے اس وقت گزر رہی ہے۔ کچھ میں گزر چکی ہے، کچھ میں آگے پیچھے کر کے آ رہے ہیں، اور اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ جو ہے، کیونکہ یہ ایک RNA وائرس ہے، کووڈ-19 وائرس، تو RNA وائرس کے ساتھ مسائل یہ ہوتے ہیں کہ یہ کورونا وائرس فیملی کا ایک ممبر ہے، لیکن یہ RNA وائرس ہونے کی وجہ سے اس کے اندر میوٹیشنز ہوتی رہتی ہیں، اس کی شکل بدلتی رہتی ہے، تو شکل بدلنے کی وجہ سے جو اس کے خلاف جو قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے انسان کے جسم میں، وہ کافی حد تک بے اثر ہو جاتی ہے۔ تو جب وہ شکل بدل کر دوبارہ حملہ آور ہوتا ہے، پھر دوبارہ سے لوگوں کو بیمار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت خاص طور پہ پنجاب اور KPK میں اس وقت جو پازیٹیوٹی ریٹ آ رہا ہے وہ تقریباً 20% سے اوپر پہنچ چکا ہے، 23% اور 24% تک بھی کسی علاقے سے آ رہا ہے۔ پہلی ویو کے دوران پاکستان میں جو ہائیسٹ پازیٹیوٹی ریٹ گیا تھا کسی بھی ایک دن، وہ 26% تھا، جو اب ہم تقریباً لگتا ایسے ہے کہ اگلے چند پنجاب میں خاص طور پہ اور KP میں، پشاور میں، کہ شاید کچھ شہروں میں یہ ہم پہلی ویو کو کراس کرنے والے ہیں۔ اب جبکہ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں کہ سندھ اور بلوچستان، خاص طور پہ کراچی، وہاں پہ جو ویریشن آ رہی ہے وہ 2% سے لے کے اور 5% کے درمیان اس کی پازیٹیوٹی ریٹ آ رہی ہے، یعنی یہاں پر تیسری ویو جو ہے وہ اس نے متاثر کرنا ابھی شروع نہیں کیا، لیکن اس بات کا خدشہ ہے کہ اگر یہ جس طریقے سے پورے ملک میں پھیل رہا ہے اور اپنی شکل بدل رہا ہے، تو آگے آنے والے وقت میں مہینہ 1.5 مہینے کے اندر اندر کراچی اور سندھ اور بلوچستان کے جو شہر ہیں وہ بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب سے غیر رسمی سی گفتگو جاری ہے اور آئیے جانتے ہیں کووڈ کی تیسری لہر کے حوالے سے کیا احتیاطی تدابیر ڈاکٹر صاحب دیں گے۔ دیکھیے، احتیاطی تدابیر جو کووڈ کے سلسلے کی ہیں وہ پہلی ویو سے لے کے آج تک ویسے کے ویسے ہی ہیں، کہ اس میں جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ماسک کا مستقل استعمال، خاص طور پہ جب آپ گھر سے باہر نکل رہے ہوں اور کام کی جگہ پہ جا رہے ہوں تو وہاں پر آپ نے ماسک ہر صورت میں پہننا ہے۔ اس کے بعد ہاتھوں کو سینیٹائزر سے آپ نے صاف رکھنا ہے 20 سیکنڈ تک، اور دن میں جتنی مرتبہ آپ صاف کر سکتے ہیں صاف کیجیے۔ پھر تیسری چیز جو ہے وہ سوشل ڈسٹینسنگ، ایکسٹریملی امپورٹنٹ، کہ 1.5 میٹر سے 2 میٹر کے درمیان فاصلہ ضروری ہے، اور جو ہماری جو سماجی تقریبات ہیں ان سماجی تقریبات کو پہ مکمل طور پہ ہمیں احتیاط کرنی پڑے گی۔ حکومت نے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت پاکستان نے اور NCOC نے، جو ہمارا قومی ادارہ ہے، اس نے جو رہنما ہدایات جاری کی ہیں اس کے مطابق سماجی تقریبات پر انڈور اور آؤٹ ڈور دونوں پہ پابندی عائد کر دی ہے۔ شادی کی تقریبات ہوں، مذہبی تقریبات ہوں، یا اور مزارات پہ حاضری ہو، اور ان تمام چیزوں پہ پابندی ہے۔ تو یہ وجہ اس لیے کسی کے ساتھ دشمنی میں نہیں کر رہے، بلکہ اس وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے یہ قدم اٹھایا جا رہا ہے، اور ہم نے اگر اس کو سیریسلی نہیں لیا، اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا، تو جس قسم کا اس کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا، ایسا کہ لوگ بالکل گھروں میں بند کر دیا جائے، جیسے کہ یورپ میں ہم نے دیکھا، برطانیہ میں دیکھا، اٹلی میں دیکھا کہ لوگ گھر سے باہر نکلنے کے اوپر پابندی تھی، کرفیو لگے ہوئے تھے، تو اس قسم کی صورتحال میں ہم لوگ نہ پہنچ جائیں، تو یہ احتیاط ہمیں بہت ضروری کرنی پڑے گی۔ ناظرین، ڈاکٹر طاہر شمسی سے غیر رسمی سی گفتگو ہم نے کی اور آپ کے سامنے آئی، اور اس میں ہم نے کووڈ-19 کی تیسری لہر کے بارے میں بات کی، اور ہم نے جانا
کہ اس میں ہمیں کس طرح پریکاشن کرنا پڑے گا اپنے آپ کو. بہت شکریہ ڈاکٹر طاہر شمسی, آپ نے ہمارے ساتھ رہ کے اور ہمیں بہت ساری باتیں بتائیں. تو اس کے علاوہ اور کچھ اگر آپ کہنا چاہیں کووڈ-19 کے بارے میں جو آپ چاہتے ہیں کہ عوام کی طرف سے ہو. میری اپنی قوم سے, پاکستانی قوم سے یہ اپیل ہے کہ جو حکومت کی طرف سے جو رہنما ہدایات دی جا رہی ہیں ان کو سیریسلی لیجیے اور ان کے اوپر عمل کیجیے. اس کے علاوہ دیکھیے ویکسین آ چکی ہے اور ویکسین لگوائیے. جس کا نمبر آتا جا رہا ہے وہ ویکسین اپنی جا کے دونوں پہلے ایک ڈوز لگوا لیں, اس کے 2 ہفتے کے بعد دوسری ڈوز کی باری آئے گی وہ لگوا لیجیے. یہ بیحد ایک اہم قدم ہے کووڈ-19 کے پھیلاؤ کو روکنے کے سلسلے میں. اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہماری جو حکومت ہے اس نے کووڈ-19 کی ویکسینیشن کا بہت ہی مؤثر انداز میں اس کا بندوبست کیا ہے. اور جیسے جیسے ویکسین دستیاب ہوتی جائے گی دنیا بھر سے بنانے والے ممالک سے, ویسے ویسے تقریباً ہر پاکستانی کے لیے انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ ہماری قوم اور ہمارا ملک جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے گا. ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب سے ہم یہ بھی جانیں گے جس کو کووڈ-19 ہو جائے تو کیا اس کو ویکسینیشن لگ سکتی ہے روزے کی حالت میں. تو جی ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا اس پہ بھی ہمیں بتائیے گا. دیکھیے یہ جو ویکسین لگائی جا رہی ہے ایک ایسی بیماری کے خلاف, ایک ایسے وائرس کے خلاف بنائی گئی ہے اور لگائی جا رہی ہے اور بچانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ ایسے وائرس کے خلاف ہونے والی بیماری سے کہ جو جان لیوا ثابت ہو رہا ہے. اور اب تک لاکھوں افراد جو ہیں اس پوری دنیا میں اس وائرس سے جا چکے ہیں. تو اور ویکسین لگانے کا مقصد اس انسان کی جان کو بچانے کا سلسلہ ہے. تو جو روزہ ہوتا ہے وہ 24 گھنٹے نہیں ہوتا. بہت سارے سینٹرز ہیں جو 24 گھنٹے کھلے ہوئے ہیں اور 24 گھنٹے وہ وہاں پر ویکسین لگانے کا انتظام ہے. کچھ سینٹرز ہیں جو 12 گھنٹے کام کر رہے ہیں. تو یہ ویکسین لگانا اگر جان بچانے کے لیے لگائی جا رہی ہے تو جان بچانا فرض ہے. تو اس ویکسین کو لگانے سے, کیونکہ یہ منہ میں نہیں جا رہا, خون میں شامل نہیں ہو رہا اور یہ ناک میں نہیں جا رہا, تو اس سے لگانے سے روزہ ٹوٹنے کا میرا نہیں خیال کہ یہ روزہ ٹوٹنے کی کیٹیگری میں آتا ہے. اور یہ لگانا جو ہے ہم سب کی ایک قومی ذمہ داری ہے کہ ویکسین لگائیے. آپ کو کچھ ہچکچاہٹ ہے تو ایسے سینٹر چلے جائیے کہ جو 24 گھنٹے کام کر رہا ہے, اور اگر ہچکچاہٹ نہیں ہے تو جائیے جا کے ویکسین لگوائیے آرام سے. تھوڑی دیر جو احتیاطی تدابیر اختیار کی جاتی ہیں احتیاطی تدابیر اختیار کیجیے اور اس کے بعد اپنے روزمرہ کے جو کام ہے, روزہ رکھنا ہے, اللہ تعالیٰ کی جو عبادات ہیں ان میں مشغول ہو جائیے. کووڈ ہو یا کوئی اور سی بیماری ہو, جو روزے کی حالت میں اگر کوئی بیماری لگ جائے, انسان بیمار ہو جائے, بخار آ جائے, الٹی آ جائے, بخار آنے سے تو کچھ نہیں ہوتا, روزہ نہیں ٹوٹتا, لیکن اگر کوئی بہت منہ بھر کے الٹی آ جائے تو روزہ جو ہے وہ مکروہ ہو جاتا ہے اور روزہ جو ہے وہ ٹوٹنے کا اس میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, فیئر انف. انسان اگر بیمار ہے تو اس کے اوپر روزہ فرضی نہیں ہے. جو چھوٹ ہے وہ مسافروں پہ چھوٹ ہے روزہ رکھنے کی, اور بیمار انسان پہ چھوٹ ہے. تو جب آپ صحت یاب ہو جائیں دوبارہ, جب رمضان ختم ہو جائے تو اس کے بعد وہ اپنی روزوں کی قضا کر لیجیے, پورا ہو جائے گا. اس کے اندر جو روزہ بیماری کی حالت میں روزہ جاری رکھنا ضروری نہیں ہے, آپ توڑ کے بعد میں قضا کر سکتے ہیں. جی ناظرین, ڈاکٹر طاہر شمسی سے غیر رسمی سی گفتگو ہم نے کی اور آپ کے سامنے آئی, اور اس میں ہم نے کووڈ-19 کی تیسری لہر کے بارے میں بات کی اور ہم نے جانا کہ اس میں ہمیں کس طرح پریکاشن کرنا پڑے گا اپنے آپ کو. بہت شکریہ ڈاکٹر طاہر شمسی, آپ نے ہمارے ساتھ رہ کے اور ہمیں بہت ساری باتیں بتائیں.